جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو زندوں پر اسے کفن دینا واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ واجب اور فرض فقہائے شوافع کے نزدیک ایک ہی ہوتا ہے، احناف کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ اس بندے کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ اب کفن کے معاملہ میں بڑی ہی غور طلب بات ہے کہ کفن کیا ہونا چاہیے۔ کفن کفایت ایک چادر میں مرد کو دے دیا جائے تو کفن کفایت ہے، جس طرح حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں حضرت خباب بن ارت بخاری و مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ شہدائے احد میں سے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، تو انہیں کفن دینے کے لیے اور کوئی کپڑا نہ تھا، صرف ایک ہی چادر تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگا ہو جاتا، پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی طرف چادر کر دو، پاؤں پہ جو ہے وہ گھاس رکھ کے ان کو دفن کر دو۔ تو کفن کفایت جو ہے وہ مرد کے لیے ایک چادر ہی کافی ہے۔ اور کفن سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت فرماتی ہیں، اور یہ بخاری و مسلم میں روایت ہے، کیا ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا، 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ 3 کپڑے کیا ہیں؟ ایک جو ہے وہ ہے اس کا کرتا، احناف کے نزدیک ایک کرتا ہے، وہ کرتا اس کے کندھے سے لے کر اس کے گھٹنوں سے نیچے تک، ہاف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک وہ کپڑا ایک لپیٹا جائے، اسے کرتا کہا گیا۔ اور دوسرا اس کے اوپر ایک ازار ہے، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک۔ اور تیسرا لفافہ ہے، جو سر کی طرف بھی تھوڑا بڑا ہوا ہو، پاؤں کی طرف بھی تھوڑا بڑا ہوا ہو، سر کی طرف سے بھی باندھ دیا جاتا ہے لپیٹ کر، پاؤں کی طرف سے بھی لپیٹ کر باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ مرد کے لیے 3 کپڑوں میں کفن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہی کپڑوں میں کفن دیا گیا، یہی کفن سنت ہے۔ اس سے زائد فقہا کا اختلاف ہے، اس سے زائد ٹوپی پہنا دینا، امامہ باندھنا، یا اس سے کسی چیز کو زائد کرنا، یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو یا اپنے خاندان کے بعض لوگوں کو کفن میں جو ہے دستار پگڑی باندھی اور ایک کپڑا زائد کیا، 5 کپڑوں میں کفن دیا، جس وجہ سے بعض فقہائے کرام اسے مستحسن قرار دیتے ہیں، لیکن بہترین عمل یہی ہے کہ 3 کپڑوں میں مرد کو کفن دیا جائے اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ یہ کفن سنت ہے۔ کفن سنت کا طریقہ ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ دنیا میں سے جب کوئی جائے تو اسے کفن دے۔ اب اس میں ایک بات بڑی غور طلب ہے، بعض جگہ پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ جو چادر جو کرتے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کو باقاعدہ سینا شروع کر دیتے، بغیر سیے وہ پہنائی جا سکتی ہے، کندھے کی طرف تھوڑا سا کٹ لگا کے کفن پہنا دیا۔ دوسرا یہ قمیض بھی باقاعدہ طور پر سلی ہوئی بھی پہنائی جا سکتی ہے، کیونکہ جب عبداللہ بن ابی ابن ابی جو تھا منافقین کا سردار، وہ مرا تو اس نے وصیت کی تھی مجھے کفن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پہنائی جائے۔ یہ فقہائے احناف کا ایک دلیل ہے کہ کفن میں قمیض بھی پہنائی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سلی چادروں میں کفن دیا گیا، اس لیے ان سلی چادر میں کفن دینا زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کفن میں جو کرتا پہناتے ہیں بعض جگہ میں نے دیکھا اگلی طرف سے تو وہ ہاف پنڈلی تک کر دیتے ہیں اور پچھلی طرف سے بالکل تھوڑا سا رکھتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے، اگر تو کوئی اور نیت ہو تو اس کو دیکھا جائے گا، نیت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کا پچھلا حصہ ناپاک ہوتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا ہم رکھتے ہیں، اس نیت سے اگر کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر کرتا بنایا ہے تو برابر ہو آگے اور پیچھے سے، اور اگر ویسے کپڑا لپیٹا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسی نیت کرنا کہ وہ جسم ناپاک ہے، اگر ناپاک ہے تو پھر ہم کفن نہیں دے رہے، غسل دے دیا اب وہ پاک ہو گیا، پاک ہونے کے بعد ہی اسے کفن دیا جا رہا ہے۔ یہ بعض جگہ میں نے دیکھا اور میں نے بیان کر دی۔ اللہ ہمیں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی سعادت عطا